الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحابك يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا نور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے مدنی منوں، قرآن پاک جو اللہ تبارک و تعالی کا سچا اور پاکیزہ کلام ہے، اس میں نصیحت کے بے شمار واقعات نقل کیے گئے ہیں۔ آئیے میں آپ کو آج حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلی صلاۃ والسلام کا ایمان افروز واقعہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلی صلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ عز وجل مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، کیا اس پر تمہارا ایمان نہیں ہے؟ تو آپ نے عرض کیا کیوں نہیں، میں اس پر ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن میری تمنا یہ ہے کہ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ تم 4 پرندوں کو پالو اور ان کو خوب کھلا پلا کر اچھی طرح ہلا لو، پھر ان 4 کو ذبح کرو اور ان کا کیما بنا کر گوشت کو ملا جلا کر چند پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دو، پھر ان پرندوں کو پکارو تو وہ پرندے زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے اور تم مردوں کے زندہ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرغ، ایک کبوتر، ایک گدھ اور ایک مور، ان 4 پرندوں کو پالا اور ایک مدت تک ان 4 پرندوں کو کھلا پلا کر خوب اپنے سے ہلا لیا۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ ان 4 پرندوں کو ذبح کر کے ان کے سر اپنے پاس رکھے، ان 4 کا قیمہ بنا کر تھوڑا تھوڑا گوشت اطراف کے پہاڑوں پر رکھ دیا اور دور سے کھڑے ہو کر ان پرندوں کو نام لے کر پکارا۔ کیا تھا؟ اے مرغ، اے کبوتر، اے گدھ، اے مور۔ تو جیسے ہی آپ نے ان کو پکارا، ایک دم پہاڑوں سے قیمہ اڑنا شروع ہوا، ہر پرند کا گوشت، پوشت، ہڈی پر یہ سب آپس میں جڑ کر 4 پرند تیار ہو گئے۔ ابھی ان کے سر نہیں لگے ہوئے تھے، وہ 4 پرندے بلا سر، یعنی سر نہیں ہے ان کے، بلا سر دوڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے اور وہاں ان 4 پرندوں کے سر رکھے ہوئے تھے۔ تو وہ دھڑ جو تھا وہ اپنے اپنے سروں سے جڑ کر دیکھتے ہی دیکھتے دانا چگنے لگے اور اپنی اپنی بولیاں بولنے لگے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے مردوں کے زندہ ہونے کا منظر دیکھ لیا اور ان کے دل کو اطمینان و قرار مل گیا۔ تو اس واقعے کو قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی
آیت نمبر 260 میں نقل کیا گیا، جس کا ترجمہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت نے کچھ اس طرح کیا کہ اور جب عرض کی ابراہیم نے، اے رب میرے مجھے دکھا دے تو کیوں کر مردے جلائے گا؟ فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ عرض کی یقین کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ فرمایا تو اچھا 4 پرندے لے کر اپنے ساتھ ہلا لے، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے، پھر انہیں بلا، وہ تیرے پاس چلے آئیں گے پاؤں سے دوڑتے، اور جان رکھ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تو اس کی روشنی میں علماء نے بڑی پیاری باتیں نقل فرمائی، اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ مدنی منوں کو بھی فرماتے ہیں، اسلامی بھائیوں کو بھی فرماتے ہیں، اسلامی بہنوں کو بھی فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بھی پڑھا کریں۔ اور دیکھیں ہمارے پیارے اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ان تمام واقعات کو جو بیان فرمایا، ہمارے علماء نے اس کی تفاسیر میں کتنی ایمان افروز باتیں نقل فرمائی ہیں، اور کئی مدنی منع ہیں ماشاءاللہ، چونکہ الحمدللہ امیر علیہ سنت یہ تاکید بھی فرماتے ہیں کہ ہر گھر میں سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا ترجمہ قرآن کنز الایمان شریف یہ ہر گھر میں ہونا چاہیے۔ اور زین نصیب جو مدنی منع اردو پڑھ لیتے ہیں تو قاری صاحبان بھی اگر اپنے مدنی منوں کو اس بات کی تربیت دیں کہ ترجمہ قرآن اور تفسیر کو پڑھنا کس طرح چاہیے، تو انشاءاللہ یہ ہمارے مدنی منع اپنے گھروں میں اس طرح سے ترجمہ اور تفسیر، کیونکہ دیکھ کر ہی پڑھنا ہے، تو دیکھ کر پڑھیں گے، اپنی امی جان کو بھی سنائیں گے، باجی کو بھی سنائیں گے، تو یوں انشاءاللہ قرآن پاک کے ان واقعات سے کئی ایک مدنی پھول حاصل ہوتے رہیں گے۔ تو اس واقعے میں علماء کرام نے جو بات ارشاد فرمائی کہ 4 پرندوں کا قیمہ بنا کر ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑوں پر رکھ دیا تھا، پھر اللہ تعالی کا حکم ہوا کہ ان مردہ پرندوں کو پکارو، چنانچہ آپ نے 4 کو نام لے کر پکارا۔ تو اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ اگر کوئی دنیا سے چلا جائے تو اسے پکارنا جائز ہے، اور جب مردہ پرندوں کو اللہ تبارک و تعالی نے پکارنے کا حکم دیا، اور ایک جلیل القدر پیغمبر نے ان مردوں کو پکارا، تو اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ کرنے کا حکم دیا تو جو لوگ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو، سرکار بغداد حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارے، تو یہ کیوں کر جائز نہ ہوگا؟ تو ہم جبھی تو جھوم جھوم کر یہ کہتے ہیں نا کہ تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے، نعرہ رسالت یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ تو یہ جو پکارا جاتا ہے، یہ جو نعت شریف پڑھی جاتی ہے، منقبت پڑھی جاتی ہے، سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو یہ کلام پڑھے جاتے ہیں تو یہ جائز ہے، اور یہ اس طرح کی کئی واقعات قرآن پاک میں بھی مذکور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس قرآن پاک کو پڑھنے، اس کو سمجھنے
اور پھر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم الحمدللہ جو اہل سنت والجماعت اس طرح کی جو محفل میلاد کرتے ہیں، جو 11ویں شریف کا اہتمام کرتے ہیں، تو یہ الحمدللہ قرآن و حدیث سے یہ ثابت بھی ہے، جائز ہے، اور ان معاملات کو کرنے سے اللہ کے نیک بندوں کی خصوصی توجہ حاصل ہوتی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جہاں ذکر مبارک کیا جاتا ہے وہاں تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جیسا کہ ہم نے کئی مرتبہ اس طرح کے واقعات سنے ہیں کہ جو روایتیں سنی ہیں کہ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 بار اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ تو ہم کو تو جھوم جھوم کر ذکر مبارک کرتے ہی رہنا چاہیے۔ تو آج الحمدللہ ہمارے سلسلے میں ہمارے رکن شورا بھی تشریف فرما ہے، اور یہ ہماری مجلس مدنی انعامات کے ذمہ دار بھی ہیں، تو ان سے ہم گفتگو شروع کریں۔ ایک مدنی منع کا سوال سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہ مدنی منع ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد سفیان اتاری ہے، میں مدرسۃ المدینہ ثنا گارڈن سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم مدرسے میں تو آپ اور جی سے بات کرتے ہیں، مگر اپنے گھر میں چھوٹے بہن بھائیوں سے اور اپنے دوستوں سے آپ اور جی سے بات کرنے میں شرم آتی ہے۔ ہم ان سے اس طرح اپنی شرم کو دور کر کے آپ اور جی سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ ہماری مدنی منع آواز سے تو لگ رہا تھا کہ یہ 10 سال سے کم ہی ہے، اور یہ بھی الحمدللہ مدنی چینل کے ناظرین بھی غور فرمائیں کہ یہ امیر اہل سنت کی تربیت کا کیسا ایک شاہکار ہے کہ الحمدللہ چھوٹے ہوں بڑے ہوں، امیر اہل سنت نے جو سوچ دی اور جس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تو یہ مدنی منع جو سوال کر رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ غالباً یہ پوچھ رہے تھے کہ وہ آپ جناب اور توکار سے گفتگو، ہم توکار سے بات کرتے ہیں دوسروں کے سامنے، آپ جناب سے بات نہیں ہوتی، شرم آتی ہے۔ 15ویں صدی کی عظیم علمی و روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ پر اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتوں کا نزول ہو کہ آپ نے ہمیں تقریباً ہمارے مسائل کے حل کے لیے ایک طریقہ کار دیا ہے جس کو ساری دنیا تقریباً مدنی انعامات کے نام سے جانتی ہے، اور ان مدنی منوں کے لیے بھی 40 مدنی انعامات ہیں، اور چونکہ اس وقت کئی مدنی منع اور ان کے اساتذہ کرام بھی ہمارے سلسلے میں شامل ہوں گے، تو یہ مسئلہ جو مدنی منع نے کہا در حقیقت تو اس کا حل اساتذہ کے پاس ہے کہ وہ اگر چاہیں تو جو مدنی انعامات ہیں اس کے جو نفاذ میں غور کریں گے تو ان کو یہ مدنی انعام نظر آئے گا کہ امیر اہل سنتی رسالہ میرے پر پڑھا ہے کارڈ کہ اس میں یہ فرمایا کہ خدا نہ خواستہ تو تکار کی عادت تو نہیں، خواہ ایک دن کا بچہ بھی ہو اس سے آپ کہہ کر مخاطب ہو، پیچھے سے بھی جمع کا صیغہ استعمال کریں، مثلا زید آیا زید کہتا تھا کی جگہ زید آئے زید کہتے تھے وغیرہ، یہ مدنی انعام موجود ہیں اور یہ روزانہ مدنی منع پر بھی کرتے ہیں، لیکن اگر اساتذہ بالخصوص توجہ دیں اور اس پر تو یہ مشکل نہیں ہے۔ اور مدنی منع جنہوں نے سوال کیا تو بیٹا اصل جو شرم آتی ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ جس کام کو معیوب سمجھا جائے، آپ جب باہر بھی ہر جگہ آپ جناب سے گفتگو کریں گے نا تو اچھا لگے گا، سامنے جو بھی سنے گا نا اس کو بہت اچھا محسوس ہوگا، آپ کی پذیرائی ہوگی، اس میں نہ شرما، اس میں شرمانے کی کیا بات ہے، یہ تو آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ دیگر سے اس معاملے میں جو ان کے اساتذہ کرام ہیں وہ بالخصوص توجہ دیں، کیونکہ آپ کا انداز جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ ان کے لیے ایک آئیڈیل ہے سامنے، جیسا آپ کریں گے ویسا یہ کریں گے۔ اب آپ غور کر لیجئے کہ آپ جب مدنی منع کچھ کرتا ہے تو ابے تو یہ نہیں مانے گا، تو مطلب اس طرح کر کے بات کرتے ہیں کہ سیدھا بیٹھ، سیدھا کیوں نہیں بیٹھتا ہے، تیرے کو اتنی بار سمجھایا تو نہیں مانے گا، اس کو تو صحیح کرنا پڑے گا، یہ ایک انداز ہے۔ اور ایک کہ بیٹا آپ سیدھے بیٹھیے، بات آپ نے وہی کہنی ہے لیکن ایک تو آپ کا اس کے ذہن میں اچھا امیج بنے گا، دوسرا وہ سیکھے گا کہ یہ انداز
اس کے خود بخود وہ آپ کہیں گے نہیں لیکن وہ سیکھتا چلا جائے گا. اسی طرح آپ اپنے مدنی منع جو بھی آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں ان کے سامنے ہر معاملے میں وہ آیا گیا پیچھے سے تذکرہ ہوا تو اس مدنی انعام کو اپنی ذات پر بھی نافذ کیجیے اور مدنی منوں کے سامنے اس طرح کیجیے اور ان کو تلقین کیجیے. اس مدنی انعام پر بار بار توجہ دلائیے. آپ غور کیجیے کہ آپ کے یہاں مدنی منوں میں کون کون سے ایسے مدنی منع ہیں جو تکار کرتے ہیں تو محبت کے ساتھ مسکرا کر اس کو, کیونکہ ہمارا انداز بھی سمجھانے کا ذرا مختلف ہے. امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کا انداز بالکل یقین کریں ایسا. کچھ عرصے پہلے میں حاضر تھا تو ایک مدنی منع نے وہ نماز پڑھی تو آگے سامنے یوں کر کے دیکھا پھر چلے گئے. تو اب کسی نے ان کے ساتھ ان کے سرپرست بھی تھے انہوں نے تھوڑا ڈانٹ کے سمجھایا کہ بیٹا ایسے سامنے نہیں آتا کیوں پیچھے ہو گئے. اور ان کے انداز بھی کہہ رہے ہیں میں نے مہذب انداز میں سمجھایا تھا. اور اسی طرح امیر سنت تشریف لائے تو باقاعدہ اس کو آواز دی نا ایسے کر کے نام کے ساتھ مثال اقبال اتاری ایسے کر کے پھر قریب آئے وہ پھر ایسے سامنے مسکرائے اور کہ بیٹا جب بھی کوئی نماز پڑھے تو ان کے سامنے اس طرح نہیں آتے, ٹھیک ہے, سر پہ پیار سے ہاتھ بھی پھیرا. اور اتنا وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے اتنا محسوس ہوا کہ میں نے بھی سمجھایا بہت سنبھل کر بہت احتیاط کے ساتھ, لیکن جب وہاں دیکھا تو امیر اس کا انداز ہی مختلف تھا. تو ہمارا انداز بھی جو ہے نا وہ گفتگو کرنے میں کیا ہونا چاہیے آپ جناب کا خیال رکھتے نہیں رکھتے, تو انشاءاللہ ہم خیال رکھیں گے خود بخود مدنی منع بھی اس کے عامل بن جائیں گے انشاءاللہ. یہاں پر مدنی منع جیسے ہمارے رکن شورا نے توجہ دلائی اور یہ الحمدللہ امیر اہل سنت کے عطا کردہ مدنی انعامات میں سے ایک مدنی انعام بھی ہے. لیکن یہاں پر ایک بات یہ ہمیشہ ذہن میں بٹھا کر رکھیں کہ زبان کا جو استعمال ہے نا یہ اس کا اثر یہ یوں سمجھنے کہ پورے جسم پر پڑتا ہے. مثال اگر آپ نے زبان سے کسی کو گالی دی, اب یہ تو امیر سر فرماتے ہیں نا کہ یہ زبان ایک ایسی عضو ہے جسم کا ایک ایسا حصہ ہے کہ 32 سپاہیوں کے پہرے میں رہتی ہے. دانت جو نا یہ 32 سپاہی ہیں تو 32 سپاہیوں کے پہرے میں رہتی ہے. 2 پھاٹک بھی ہیں, ان 2 پھاٹک بھی اس کے آگے لگے ہوئے ہیں, یہ ان کے اندر چھپ کر رہتی ہے. تو اگر اس نے گالی دی تو گالی زبان نے دی, لیکن جب مار پڑتی تو کہاں پڑتی ہے؟ کوئی منہ پہ مارتا ہے, کوئی سر پہ مارتا ہے, کوئی اس نے یہاں مکہ مارا تو یہاں لات ماری. تو وہ جو لڑائی ہوتی ہے ابتدا کس نے کرائی؟ زبان نے, لیکن لڑائی ہوئی تو جسم کو مار لگی. تو اب یہ جو زبان ہے اس کا استعمال درست ہمیں کرنا ہے. تو ظاہر ہے گالی گلوچ جھوٹ ان سب کی مذمت بھی ہے, لیکن اب چونکہ ہم اس زبان کو اچھا استعمال کرنا سیکھنا چاہتے ہیں تو امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ آپ جناب سے بات کریں, آپ جناب سے. اب یہاں پر مدنی منع نے ایک بڑی پیاری بات توجہ دلائی تھی کہ بعض اوقات مدرسے میں یا کسی کے سامنے تو آپ جناب سے بات ہو جاتی ہے, لیکن گھر میں آپ جناب سے بات نہیں ہوتی ہے, یا جناب آپس میں دوست یار ہوتے ہیں تو اس میں آپ جناب سے بات نہیں ہوتی. تو امیر علیہ سنت نے یہاں پر یہاں تک فرمایا کہ چاہے 1 دن کا بچہ ہو آپ نے عادت بنانی. اور بعض نادان مدنی منع تو اپنے امی ابو سے بھی تکار سے بات کرتے ہیں. یہ تو بہت بری بات ہے, بہت بری بات ہے. اس کو بدلنے کے لیے ایک ذہن بنانا چاہیے کہ یہ چونکہ امیر علیہ سنت کے عطا کردہ مدنی نام میں سے ہے تو ہمیں اپنی زبان کا احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے. تو زبان کے استعمال کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ اس میں حدیث پاک میں بھی ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان جب صبح کرتا ہے تو تمام اعضاء زبان کے سامنے عاجزانہ یہ کہتے ہیں کہ تو اللہ تعالیٰ سے ڈر کہ ہم سب تیرے ساتھ وابستہ ہیں, اگر تو سیدھی رہی تو ہم سب سیدھے رہیں گے, تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سب ٹیڑھے ہو جائیں گے. زبان اس قدر احتیاط سے اس کو استعمال کرنا چاہیے. تو یہاں پر یہ کہ اگر کوئی مدنی منع جیسے اس طرح کا ذہن بھی بناتا ہو کہ میرے گھر میں ایسا ماحول نہیں ہے, ظاہر ماحول نہیں ہوتا ہے, اور جیسا آپ نے توجہ دلائی تو یہ ہمارے اساتذہ کو بھی اس بات کی تاکید ہے کہ اساتذہ کرام جو ہیں ہمارے اپنے درجوں میں مدرسوں میں
یہ تو تکار سے بات نہیں کریں گے، او ادھر آ، او ادھر بیٹھ، چپ ہو، نہیں، آپ جناب سے۔ یہ اساتذہ کو بھی تاکید ہے، امیر اہل سنت کی سخت تاکید ہے کہ آپ نے بھی اس میں آپ جناب سے ہی بات کرنی، اور چونکہ مدرسۃ المدینہ دعوت اسلامی کے مدرسے ہیں، اب ظاہر ہے جس نے سر پر امامہ پہنا ہوا ہو، چادر اوڑی ہوئی ہو، سفید لباس بھی ہو، مدنی حلیہ بھی ہو، دیکھنے میں اتنا مذہبی لگتا ہو، لیکن اگر اس کی زبان تو تکار والی ہو تو اچھا نہیں لگتا ہے کہ معاشرے میں، یعنی وہی بات ہے کہ آپ عزت دیں گے آپ کو عزت ملے گی۔ امیر رسول تو اتنی پیاری مثال دیتے ہیں کہ اگر بلی ہے، آپ بلی کو کریں وہ فوراً بھاگے گی، لیکن اگر اسی بلی کو کر کے جو ہاتھ پھیرا جاتا ہے تو وہی بلی آپ کے قدموں میں لوٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہم اپنے اخلاق کو درست کریں گے، اپنی گفتگو کو درست کریں گے، اور اچھے مدنی منع تو اچھے ہی ہیں، تو آپس کی گفتگو میں بھی آپ جناب سے بات کرتے ہیں، بلکہ امیر علیہ سنت تو ایسے مدنی منع پسند فرما رہے ہیں کہ جو کسی کا تذکرہ پیچھے سے بھی کریں گے تب بھی تو تکار سے نہیں کریں گے کہ وہ آیا تھا، وہ یہ لایا تھا، نہیں، وہ آئے تھے، یہ چیز لائے تھے، انہوں نے یہ کہا تھا، انہوں نے یہ پوچھا تھا، تو اس طرح سے ہم آپ جناب سے بات کریں۔ تو ہمارے مدنی منع جو اس طرح کا ماحول اپنے گھر میں نہیں دیکھتے، تو چونکہ ایک بہت بڑی تعداد ہے مدرسوں کی جو اس وقت، چونکہ آج باب المدینہ میں تو چھٹی ہے، لیکن ماشاءاللہ ہمارے سلسلے میں کئی مدنی منع گھروں میں موجود ہوتے ہیں، تو باب المدینہ کے علاوہ جو پنجاب بھر میں، سندھ بھر میں جو مدرسے ہیں اس میں آج چھٹی نہیں ہے، اور یہ ہماری تربیت کا ہی وقت ہوتا ہے۔ تو اگر مدنی منع گھر میں مدنی ماحول قائم کرنا چاہیں تو انہیں کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ اس کا آسان طریقہ ہے کہ جیسے مدرسے میں یہ مدنی منع نظر آتے ہیں نا، ہاتھ باندھے ہوتے ہیں اساتذہ کے سامنے ایسے کر کے، پھر وہ یوں جاتے ہیں، ایسے بس خوش و خضوع ہوتا ہے ان کے اندر، آپ جناب سے بات، اور بالکل ایسا لگتا ہے کہ یہ جس طرح یہاں ہے ویسے گھر میں رہنا شروع کر دیں۔ جب گھر میں یہ رہیں گے تو خود بخود گھر کا ماحول، کیونکہ گھر والوں کی تو سمجھانے کا ایک ذہن جلدی سے نہیں ہوتا، تو مدنی منوں کو چاہیے کہ اگر وہ چاہتے ہیں نا کہ گھر میں مدنی ماحول قائم ہو، بلکہ جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی اپنے گھر میں خواہش رکھتے ہوں گے کہ بھی مدنی ماحول قائم ہو جائے، جو بھی ایسے والدین جو اپنی اولاد کی تربیت چاہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں نہیں ہو پا رہی، تو ضمناً میں یہ چونکہ اب جو مدنی پھول پیش کیا جا رہا ہے یہ ایک مدنی منع کی تربیت کے علاوہ، گھر میں مدنی ماحول کے علاوہ، وہ والدین جو اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، اپنی نافرمان اولاد کو فرما بردار دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی الحمدللہ اس میں مدنی پھول ہے کہ قبلہ امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ نے جو مدنی انعامات دیے نا، اس میں ایک مدنی انعام ہے گھر میں مدنی ماحول بنانے کے 15 مدنی پھول۔ یہ مدنی پھول بس کیا ہے کہ واقعی اس پر اگر غور کریں گے نا، یعنی پہلا اس میں یہ کہ گھر میں آتے جاتے بلند آواز سے سلام کیجیے، یہ ایک پہلا مدنی پھول ہے۔ پھر یہ کہ والد یا والدہ کو آتا دیکھ کر تعظیماً کھڑے ہو جائیں۔ اب امیر اہل سنت کے یہ مدنی پھول جب اساتذہ کوشش کر کے مدنی منوں کی طرف اس طرح ان کو ترغیب دلاتے رہیں گے، توجہ دلائیں گے، تو مدنی منع جب والد یا والدہ کو آتا دیکھ کر تعظیماً کھڑے ہوں گے تو یہ یقینی طور پہ جب تعظیماً کھڑے ہوں گے تو ان کے دل میں ہوگا کہ ایک سامنے کوئی ایسی شخصیت ہے جن کا ادب کرنا ہے، تو خود بخود کافی چیزوں میں ان کو جو بدتمیزی کر جاتے ہیں یا زبان درازی کرتے ہیں، ان کے سامنے چیختے چلاتے ہیں، یہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ بلکہ اسی میں امیر اہل سنت نے بڑا پیارا مدنی پھول دیا ہے کہ دن میں کم از کم ایک بار اسلامی بھائی والد صاحب کا اور اسلامی بہنیں ماں کا ہاتھ اور پاؤں چوما کریں۔ تو مدنی منع غور کریں کہ کیا اب گھر پہ جا کر یہ اپنے والد کا ہاتھ، والدہ کا پاؤں چومتے ہیں؟ کہ روایت میں آتا ہے کہ جس نے اپنی والدہ کے پیر کو چوما اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا، اتنی فضیلت ہے اس کی۔ تو اب یہ مدنی منع کرتے یا نہیں کرتے؟ پھر اساتذہ بھی ذرا غور کریں کہ اس طرح کی چیز معلومات کرتے ہیں کہ بیٹا آج کس کس نے آپ میں سے امی کا پاؤں چوم کر آئے، ابو کے ہاتھ جا کر کس کس سے چھوئے تھے، یہ معلوم کرتے یا نہیں کرتے؟ اگر یہ معلوم نہیں کرتے تو معلوم کرنا شروع کر دیجئے۔ اس طرح دونوں طرف سے کوششیں رہیں گی نہیں تو ماحول خود بخود قائم ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ کیونکہ اگر مدنی منع یاد رکھیں کہ والدین کو ستانا یہ اکثر ہوتا ہے کہ مدنی منوں کو پتہ نہیں چلتا اور یہ بس اتنا تنگ کرتے ہیں کہ والدین کبھی کبھی بس وہ منہ سے دعائیں تو کیا بس وہ بد دعائیں اور پتہ نہیں کیا کیا نکل جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں کس قدر مقبول ہوتی ہے۔ اگر والدین ناراض ہو کر بد دعا کر دیں تو وہ بھی مقبول ہے،
لہذا ہمیشہ ماں باپ کو خوش رکھنا چاہیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ ماں باپ تیری دوزخ اور جنت ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ سب گناہوں کی سزا اللہ چاہے تو قیامت کے لیے اٹھا رکھتا ہے، مگر ماں باپ کی نافرمانی کی سزا جیتے جی پہنچاتا ہے۔ یہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی جو اپنے والدین کے سامنے جو بے ادبی کرتے ہیں، جس طرح بھی ان کا انداز رہتا ہے، غور کر لیجئے۔ بلکہ منقول ہے کہ ایک شخص نے اپنی ماں نے اس کو آواز دی، لیکن اس نے جواب نہ دیا، اس پر اس کی ماں نے اس سے بددعا دی تو وہ گونگا ہو گیا۔ تو اب مدنی منع بھی غور کریں کہ والدین کو تنگ کرتے ہیں، والدین غصے میں خدا نہ خواستہ کچھ بول دیں، اس طرح کی زبان سے بات نکل جائے، بلکہ والدین کو تو اس کی احتیاط کرنی چاہیے کہ جو بات بات پر اولاد کو مطلب ہے کہ کوسنے دیتی ہیں اور پھر ستیہ ناس ہو جائے، تو پھٹ پڑے، تجھے کوڑ نکلے وغیرہ، تو یہ نہیں کہنا چاہیے۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے کہ کبھی آپ نے کچھ کہا اور واقعی آپ کی دعا اس طرح قبول ہو گئی اور اس کو مدنی منع کو کوئی نقصان پہنچا، بعد میں سر پکڑ کر آپ ہی کو رونا ہے۔ تو یہ مدنی پھول جو میں نے عرض کی، اس میں یہ تو 15 ہے، میں نے چند تذکرے کیے، بلکہ والدین کے سامنے آنکھیں نظر نیچی کر کے بات کریں اور دل سوزی کے ساتھ والدین کے لیے دعائیں کریں کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اسی طرح اگر والدین کوئی کام کہیں تو فوراً ان کا سونپا ہوا ہر کام جو خلاف شرع نہ ہو فوراً کر ڈالیے۔ اس طرح کے مدنی پھول ان مدنی پھولوں میں موجود ہیں۔ تو یہ مدنی منع بھی توجہ رکھیں، والدین بھی، اساتذہ بھی مل کر یہ کوشش کریں، انشاءاللہ اس کے اثرات آپ کی اولاد پر بھی پڑیں گے، آپ کے گھر میں بھی مدنی ماحول قائم ہوگا اور انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی انشاءاللہ۔ بڑی پیاری مثال دی جاتی ہے کہ حکیم لقمان کو ان کے آقا نے، کیونکہ آپ بڑے سمجھدار تھے، تو ایک بکری دی اور فرمایا کہ اسے ذبح کرو اور اس کے ایک بہترین جو حصہ ہو جسم کا، گوشت کا جو بہترین حصہ ہے وہ لے کر آؤ۔ آپ نے ذبح کی اور زبان لے کر آ گئے۔ پھر ایک اور بکری دی اور کہا کہ اسے ذبح کرو اور اس کے گوشت کا بدترین حصہ لے کر آؤ۔ آپ نے دوسری بکری ذبح کی اور بکری ذبح کرنے کے بعد وہی زبان پھر لے کر آ گئے۔ تو آقا نے کہا یہ کیا ہے؟ جب اچھا گوشت کا ٹکڑا مانگا تو بھی زبان دی، جب بدترین گوشت کا ٹکڑا مانگا تب بھی زبان دی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ اچھی ہو گئی تو پھر جسم میں اس سے اچھا ٹکڑا کوئی نہیں ہے، اور اگر یہ خراب ہو گئی تو پورے جسم میں اس سے خراب ٹکڑا کوئی نہیں ہے۔ تو پتہ چلا زبان کی بڑی اہمیت ہے۔ تو زبان انسان کی بہترین دوست ہے، کہا جاتا ہے زبان انسان کی بہترین دوست ہے، لیکن کبھی کبھی یہ بدترین دشمن ثابت ہوتی ہے۔ تو اس زبان کا اچھا استعمال کہ ایک ذریعہ آپ جناب سے بات کرنا بھی ہے۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں مدنی منع کہ مجھے کوئی عزت نہیں دیتا، مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا ہے، تو آپ خود غور کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں آپ کا انداز گفتگو اچھا نہ ہو، آپ تو کار سے، غصے سے، جھڑک کر اور تیز انداز میں گفتگو کرتے ہوں۔ اور جیسا ہم نے تربیت کے مدنی پھول سنے کہ نرمی سے، پیار سے، ادب سے، احترام سے بات کریں گے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا یہ اخلاق آپ کے اپنے کردار کو بہت بلندی پر لے جائے گا۔ آپ کا یہ انداز آپ کو معاشرے میں ایک بہت اچھا شہری ثابت کرے گا، ایک اچھے مسلمان بنیں گے اور اچھے بن جائیں گے۔ لوگ آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے، اپنے لیے لوگ آپ سے دعا کراتے رہیں گے۔ تو نیت کریں کہ انشاءاللہ ان مدنی پھولوں پر ضرور عمل کریں گے، انشاءاللہ سنتوں پر عمل کرتے رہیں گے، اپنی زندگی گزارتے رہیں گے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، انشاءاللہ عز و جل محبتوں کے چور چغل خور کفل مدینہ لگا رہے گا، انشاءاللہ عز و جل سر پہ امامہ سجا رہے گا، انشاءاللہ عز و جل اکثر نظریں جھکی رہیں گی، انشاءاللہ عز و جل حیا سے نظریں جھکی رہیں گی، انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔